بیت المقدس کیا ہے، کہاں پر ہے اور اسے کس نے بنوایا ہے؟ ہر پرکار کی پرشنسا اور گڑگان کیول اللہ تعالیٰ کے لیے یوگیہ ہے۔ ہر پرکار کی پرشنسا اور استُتی کیول اللہ کے لیے یوگیہ ہے۔ آپ اس بات کو جان لیں، اللہ تعالیٰ آپ پر دیا کرے کہ بیت المقدس کے فضائل بہت ادھک ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بارے میں ورنت کیا ہے کہ وہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت پوتر ہے وہ استتو اللہ سروشکتیمان، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں وبھوتیاں رکھی ہیں۔ سورۃ الاسراء۔ اور القدس مسجد کے آس پاس کے حصے میں سے ہے، اس طرح وہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ورنن کیا ہے کہ وہ مقدس ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اے میری قوم کے لوگوں، اس مقدس پوتر دھرتی میں پرویش کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ سورۃ المائدہ۔ اس کے اندر مسجد الاقصیٰ ہے، جس میں نماز پڑھنا 250 نمازوں کے برابر ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چرچا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سروشریشٹھ ہے یا بیت المقدس؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں ایک نماز اس میں ارتھات مسجد الاقصیٰ میں 4 نمازوں سے شریشٹتر ہے، اور وہ کتنا ہی اچھا نمازی ہے، اور نکٹ ہی ایسا سمے آئے گا کہ آدمی کے لیے اس کے گھوڑے کے باندھنے بھر کی زمین کا ہونا جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے، اس کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اسے حاکم نے روایت کر کے صحیح کہا ہے، اور ذہبی تथा البانی نے اس پر سہمتی جتائی ہے، جیسا کہ السلسلہ الصحیحہ میں حدیث سنکھیا اتنے پر چرچا کے انت میں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، جو اس طرح مسجد الاقصیٰ میں سے ایک نماز 250 نمازوں کے برابر ہوگی۔ جہاں تک اس سپرشت حدیث کا سمبند ہے جس میں ورنت ہے کہ اس کے اندر ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، تو وہ حدیث ضعیف کمزور ہے۔ دیکھیے تمام المنہ للشیخ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کانا دجال اس میں پرویش نہیں کرے گا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ پوری دھرتی پر پرکٹ کرے گا سوائے حرم اور بیت المقدس کے۔ اسے احمد حدیث نمبر اتنے نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ تتھا دجال اسی کے نکٹ قتل کیا جائے گا جسے مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ابن مریم دجال کو لد نامی دوار پر قتل کریں گے۔ اسے مسلم نے نواس بن سمعان کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ لد بیت المقدس کے نکٹ ایک استھان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بہت پوتر ہے وہ استتو اللہ سروشکتیمان، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا۔ سورۃ الاسراء۔ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، جیسا کہ برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی اور منہ کر کے نماز پڑھی۔ اسے بخاری حدیث نمبر 41 اور شبد انہی کے ہیں، اور مسلم حدیث سنکھیا 525 نے روایت کیا ہے۔ وہ باغ کے اترنے کا استھان اور نبیوں کے عشق دودوں کا استھل ہے، اور یہ بات سروگیات اور پرمانت ہے۔ وہ ان مسجدوں میں سے ہے جس کی اور عبادت کرنے کی نیت سے یاترا کی جا سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، 3 مسجدوں کے اترکت کسی ان استھان کے لیے ان سے برکت پراپت کرنے اور ان میں نماز پڑھنے کے لیے یاترا نہ کی جائے۔ مسجد حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، اور مسجد اقصیٰ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، تتھا مسلم حدیث سنکھیا 827 نے ابو سعید خدری کی حدیث سے ان شبدوں کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یاترا نہ کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر ایک ہی نماز میں نبیوں کی امامت کروائی۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ چنانچہ نماز کا سمے ہو گیا ہے تو میں نے ان کی امامت کروائی۔ اسے مسلم حدیث سنکھیا 172 نے ابو ہریرہ
کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ عطا ان تینوں مسجدوں کے علاوہ پوجا پریوجن کے لیے دھرتی پر کسی بھی استھان کی یاترا کرنا جائز نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے مسجد الاقصیٰ کا نرمان کرنے کا ارتھ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ یہود مسجد الاقصیٰ پر مسلمانوں سے ادھیکار رکھتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام موحد یعنی ایک ایشورواد تھے، جبکہ یہود مشرک انیک ایشوروادی ہیں۔ عطا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے باپ یعقوب نے یدی مسجد کا نرمان کیا ہے تو وہ انہی کی ہو گئی، بلکہ انہوں نے اسے اس لیے بنایا تھا تاکہ ایک ایشوروادی اس میں نماز پڑھیں، بھلے ہی وہ ان کے بیٹے سنتان نہ ہوں، اور مشرکوں بہو دیووادیوں کو اس سے روکا جائے گا یدپی وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نبیوں کی دعوت سندیش جاتیہ نہیں تھی بلکہ دھرم پرارتا ایشبھے پر آدھارت تھی۔ جہاں تک آپ کے یہ کہنے کا سمبند ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر پچھلے نبیوں کی امامت کروائی جس سے سندیش اور ایشوریہ وائی کی پشٹی ہوتی ہے، تو یہ نبیوں کے مول دھرم اور ان کے عقیدے کے دشٹیکوڑ سے صحیح ہے، کیونکہ سبھی پیغمبر ایک ہی شروط سے گرہڑ کرتے ہیں اور وہ واہ ہے، اور ان سب کا عقیدہ توحید ایک ایشورواد کا عقیدہ اور اپاسنا کو ماتر اللہ کے لیے وششٹ کرنے کا عقیدہ ہے، بھلے ہی وستار کے پہلو سے ان کے دھرم شاستر کے پراودھان وبھن ہے، اور اس کی پشٹی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کتھن سے کی ہے کہ میں دنیا و آخرت سے عیسیٰ بن مریم کا لوگوں میں سے سب سے ادھک حقدار ہوں، اور انبیاء اللہ پیترک بھائی ہیں، ان کے مائیں الگ الگ ہیں، ان کا دین ایک ہے۔ اسے بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ بھائی کا مطلب ہے غیر سگے بھائی جو ماں کی طرف سے سوتیلے ہوتے ہیں اور ان کے باپ ایک ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ عقیدہ رکھنے سے ساودھان کرتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مسلمان اس سمے ایک ہی شروط پر ہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے نبی کے دھرم کو بدل ڈالا، بلکہ ان کے پیغمبر کے دھرم میں یہ بات ہے کہ وہ ہمارے نبی کا سرڑ کریں اور ان کے ساتھ کفر نہ کریں، جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہودیوں کا القدس یروشلم میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی دھرتی پر اگرچہ وہ پہلے نواس کر چکے ہیں، لیکن دو کارنوں سے وہ مسلمانوں کے لیے ہو گئی ہے۔ پہلا ہے یہودیوں نے کفر کیا اور بنو اسرائیل میں سے ان وشواسیوں کے دھرم پر باقی نہیں رہے جنہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا انوسرن اور سمرتھن و سہیوگ کیا۔ دوسرا ہے ہم مسلمان لوگ اس کے ان لوگوں سے ادھک حقدار ہیں، کیونکہ دھرتی اس کے لیے نہیں ہوتی ہے جس نے سرپرتم اسے آباد کیا ہے، بلکہ اس کے لیے ہوتی ہے جو اس میں اللہ کے حکم نیم کو قائم استھاپت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دھرتی کو اور لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس میں اللہ کی اپاسنا کریں اور اس میں اللہ کے دھرم، اس کی شریعت اور اس کے حکم کو قائم اور لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نسندہ یہ دھرتی اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انتم کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف 128۔ اسی لیے اگر کوئی عرب قوم آئے جو اسلام دھرم پر نہ ہو اور کفر کے ساتھ اس پر شاسن کرے تو اس سے لڑائی کی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اسلام کے فیصلے کے ادھین ہو جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ عطا سمسیا اور مدعا جات اور سمودائے کا نہیں ہے، بلکہ توحید ایک ایشورواد اور اسلام کا مدعا ہے۔ ادھک جانکار اور فائدے کے لیے ہم کچھ شودھکرتاؤں کی باتوں کا الیکھ کرتے ہیں۔ اتہاس اس بات کو پرمانت کرتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے فلسطین میں آواز کیا وہ کنعانی ہیں، جنہوں نے 6000 برس عیسیٰ پورو میں وہاں نواس گرہڑ کیا۔ وہ ایک عربی قبیلہ تھے جو عرب مہادیپ سے فلسطین آئے، اور ان کے وہاں آگمن سے اس چھیتر کا نام ہی انہی کے نام پر پڑ گیا۔ جہاں تک یہودیوں کا سمبند ہے تو وہ پہلی بار فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام کے پرویش کرنے کے لگ بھگ 600 سال بعد داخل ہوئے، ارتھات وہ لگ بھگ 1400 سال عیسیٰ پورو داخل ہوئے۔ اس طرح کنعانی لوگ یہودیوں سے لگ بھگ 4500 برس پورو فلسطین میں پرویش کیے اور وہاں نواس کیے۔ اس سے یہ پرمانت ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کا فلسطین کی دھرتی پر کوئی ادھیکار نہیں ہے، نہ تو دھارمک ادھیکار ہے اور نہ ہی پہلے نواس کرنے اور زمین کے سوامیتو کا ادھیکار ہے، اور وہ لوگ غصب کرنے والے اور حملہ ور ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پرشن کرتے ہیں کہ ان سے بیت المقدس کو شیغر ہی آزادی دلائے۔ نسندہ وہ اس پر شکتیمان اور قبول کرنے کے یوگیہ ہے، اور سبھی پرشنسا کیول اللہ کے لیے یوگیہ ہے۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے،
ویڈیو کا کمنٹ کر کے بتائیے کیسا لگا آپ لوگوں کو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے فرینڈس. اوکے.